السلام علیکم پیارے بچوں، ہمارے 5ویں کلاس کا دوسرا سبق چل رہا تھا۔ ایک لیکچر ہم نے کمپلیٹ کیا، آج ہم اس کا دوسرا لیکچر پڑھیں گے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے یہ دوسرے لیکچر میں آج کا سبق پورا ہو جائے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو 3 سال ایک گھاٹی میں رہ کر گزارنے پڑے۔ ٹھیک ہے، آج ہم صفحہ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 5 پڑھیں گے۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ چلے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے چند برس بعد مکے میں شدید قحط پڑا۔ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر لوگ مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ مردار مرے ہوئے جانور یا مری ہوئی چیزیں جو کہ حرام ہو جاتی ہیں، مجبوراً وہ بھی کھانے پڑے۔ جب اس عذاب سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہ آیا تو ان کا سردار ابو سفیان، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جانی دشمن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، دعا فرمائیں کہ ان کو اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو نہ برا بھلا کہا اور نہ ہی اس کی زیادتیوں کی شکایت کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی درخواست پر دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اہل مکہ کو قحط کی مصیبت سے نجات ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اہل مکہ کو قحط سے نجات ملی۔ باوجود اس کے کہ اہل مکہ اور ابو سفیان جو درخواست لایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو اتنا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوگی، اور آپ کیونکہ رحمت ہیں، ہمارے پاس جو سبق چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ رحمت کے متعلق، اسی لیے انہیں یقین بھی تھا، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ رحمت کے لیے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا رحم و کرم فرمائیں گے۔ اہل مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینے میں پناہ لینی پڑی تھی، لیکن ہجرت کے صرف 8 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ایک بڑے لشکر کے ہمراہ فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے جب تشریف لائے تو اس وقت اہل مکہ کی بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ سب اپنے اپنے ظلم یاد کر کے خوف کے مارے کانپ رہے تھے، ان کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زیادتیوں کو معاف کر دیں گے؟ قریش مکہ انہی سوچوں میں گم تھے۔ دشمنوں سے بدلہ لینے کا یہ بہترین موقع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر مسلمان کفار مکہ کی گردنیں اڑا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایسی معافی تھی کہ اس سے پہلے کبھی عربوں نے نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا ان پر اس قدر اثر ہوا کہ سب نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہ اپنی ساری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے۔ یہ ہمارا سبق تھا۔ یہاں جو فتح مکہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کی مثال ہے، یہ پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، کیونکہ اس وقت کا قانون تھا کہ جب آپ کہیں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے تھے تو آپ وہاں پر موجود جتنا بھی مال و اسباب ہے وہ آپ کے مال غنیمت کے طور پر آتا تھا، اس پر آپ کا حق ہوتا تھا، آپ لوٹ لیتے تھے، وہ جس کو چاہے قتل کرتے تھے، جس کو چاہے غلام بنا لیتے تھے۔ اور اہل مکہ نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے مظالم بھی کیے تھے، آپ بدلہ لیتے، وہ لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اب ہمارا برا حشر ہونے والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر کر رحمت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہاں کے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا سبق تھا۔
اس سبق کو سوالات کرنے سے پہلے ایک کام کرتے ہیں ہم کہ اس کی جو خاص باتیں ہیں ذرا ان کو نوٹ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں سبق کو پورے ایک نظر میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس کے جو موٹے موٹے نکات ہیں وہ کیا ہوں گے۔ سبق تو ہمارا ہے سب جہانوں کے لیے رحمت۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو اہم باتیں جہاں سے شروع ہوئی ہے، ایک تو یہ تھا کہ حضور پاک نے مکے میں کتنے دن گزارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 53 سال گزارے۔ ٹھیک ہے، دوسری اہم بات جو یہاں پر تھی وہ عربوں میں پائی جانے والی برائیاں۔ عربوں میں پائی جانے والی برائیاں تو یہ تو بہت ساری تھیں۔ ان کو اگر ہم دیکھیں برائیوں میں تو ڈاکہ زنی، جھوٹ، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، لڑائی جھگڑا، شراب نوشی، یہ عربوں میں اس وقت برائیاں پائی جاتی تھیں تقریباً۔ اچھا، اگلا پوائنٹ اگر میں دیکھوں تو پھر بھی اہل مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے پکارتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب تو وہ تھے صادق اور امین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے صادق اور امانت داری کی وجہ سے امین۔ صحیح ہے، ایک پوائنٹ یہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی تھی وہ کب ملی تھی؟ نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ بچوں یہ آپ لکھتے جا رہے ہیں نا میرے ساتھ ساتھ، اسے لکھ لیجیے۔
اور اس میں اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہو بیچ سے، جو آپ کا اگر سبق کا تسلسل نہ بن رہا ہو، تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ تو دراصل ہم یہ دیکھتے ہیں اہم باتوں سے کہ جو سبق ہم نے پڑھا وہ خلاصے کی صورت میں یہ اہم پوائنٹس دیکھ کر ہمارے ذہن میں آ رہا ہے یا نہیں۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اگر وہ یہ سب دیکھ کر ہمارے ذہن میں آ جائے تو ویری گڈ، اس سے اچھی کیا بات ہے۔ خلاصے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال گھاٹی میں گزارے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور اہم کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مکے کا جو قحط تھا وہ ختم ہوا۔ ٹھیک ہے، اور مکہ فتح ہوا تھا پھر میرے اس کے بعد واقعہ، جی ہاں، 8 سال بعد ہجرت کے 8 سال بعد مکہ فتح ہوا، اور جو سب سے بڑا واقعہ جسے تاریخ آج بھی نہیں بھول پاتی وہ ہے عام معافی، جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، غیر مذاہب بھی۔ تو یہ ہمارے اس سبق کا خلاصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب جہانوں کے لیے رحمت کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال مکے میں گزارے۔ مکہ کے لوگوں میں اس وقت یہ برائیاں پائی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملنے کے بعد آپ نے جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سختیاں اور مظالم شروع کیے۔ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، جس سے تنگ آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال ایک گھاٹی میں گزارے، جسے ہم شعب ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر کیا، مکے میں قحط پڑا تھا، ابو سفیان آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا کہا، آپ نے دعا کی تو مکے سے قحط کا خاتمہ ہوا۔ پھر 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، اور فتح مکہ پر جب لوگ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے کہ اب ہمارا برا حال ہونے والا، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا سبق ایک نظر میں۔ اب ہم اس کے سوالات کریں گے۔ سوال میں لکھ رہا ہوں، آپ کاپی کرتے جائیں ساتھ ساتھ اور جواب لکھتے جائیں۔ ہر سوال کاپی کرنے کے بعد ویڈیو روکیں گے اور جواب لکھیں گے۔ اب ہم اس کا کرتے ہیں کلاس ورک کا اگلا کام، جو کہ ہے سوالات۔ سوالات میں سوال ہے، جب مکہ میں قحط پڑا تو مکہ کے لوگوں نے
کیا کیا. پھر سوال ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. صحیح ہے پیارے بچوں، یہ ہمارا آج کا کلاس ورک ہوا. اب ہم ہوم ورک لیں گے. ہوم ورک میں ہمارے کچھ خالی جگہ ہیں، 5 خالی جگہ ہیں، اور اس کے 5 الفاظ آپ کو دیے جائیں گے. آپ کو انہی میں سے فل کرنا ہے. اچھا، یہ آپ کا کلاس ورک تو نہیں ہے، یہ تو ہے آپ کا ہوم ورک. پہلے خالی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ڈیش بولتے تھے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈیش کے پکے تھے. سوال نمبر خالی جگہ نمبر 3، اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ڈیش کرتے تھے. خالی جگہ نمبر 4، ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش میں حاضر ہوا. اہل مکہ کی بڑی ڈیش وہاں موجود تھی. ٹھیک ہے، اب میں نیچے 5 حروف لکھ رہا ہوں، ان میں سے آپ نے اس میں ایک ایک بھرنا ہے. یہ آپ کی خالی جگہ ہیں. ان الفاظ میں سے آپ کو خالی جگہ پر کرنی ہے. یہ ہمارا
آج کا کام تھا، اور اس کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا سبق بھی ختم ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔